جہنم آئے گی، 4,90,00,000 فرشتوں نے اس کی لگامیں پکڑی ہوئی ہوں گی، وہ میدان حشر کے ساتھ لا کر روک دی جائے گی۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالی شانو کی دست قدرت نہ ہوتی تو یہ جہنم میدان حشر کے ہر ذی روح کو جلا کر بھسم کر دیتی۔ اس وقت انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اے اللہ تو مجھے بچا لے، میں کسی کی سفارش نہیں کرتا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ فرمایا ہاں، جب سورج ہوتا ہے اور اس کے سامنے کوئی بادل بھی نہیں ہوتا، کیا اس کو دیکھنے میں کوئی چیز مانع ہوتی ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کہ جب چاند نکلا ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی بدلی بھی نہیں ہوتی، کیا اس کو دیکھنے میں کوئی چیز مانع ہوتی ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا ایسے ہی کل قیامت کے دن تم اپنے رب کا دیدار کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ شانو اپنی ساکھ کی تجلی ڈالے گا، ساکھ پنڈلی کو کہتے ہیں، اللہ کی پنڈلی اللہ ہی جانے، یہ متشابہات میں سے ہیں، ان کی زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، اس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں ہر بات سمجھ میں نہیں آتی، ہماری عقل محدود ہے۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، ایک نور ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ تجلی ڈالیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ سجدے کے لیے بلائے گا لوگوں کو، لیکن کچھ لوگوں کی کمر تختہ ہو جائے گی، وہ سجدے پہ قادر نہیں ہوں گے۔ یہ سنیے ذرا توجہ سے۔ فرمایا کہ جہنم سے بچو، چاہے ایک ٹکڑا کھجور کا دے کر ہی کیوں نہ اس سے بچا جائے، جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو، چاہے ایک ٹکڑا صدقہ کر کے۔ یہ خرچ کرنا، مسجد میں جو خرچ کرنا ہے نا، یہ بھی جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہ تو بلکہ ہمارے اجر کو جاری رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے خرچ کرنے سے اگر اس دن جہنم سے بچا لے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے، دیا بھی تو اسی نے ہے، وہ روک لے تو کون دے سکتا ہے؟ کسی کی دکان کو بند کر دے نا اللہ تعالیٰ، گاہک کو روک دے تو کسی کی مجال نہیں کہ کوئی گاہک بھیج سکے، یہ اللہ تعالیٰ ہی گاہک کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس دکان سے خرید، یہ اللہ ہی کھیتی کو حکم دیتا ہے کہ اگ، روک لے تو کوئی کما نہیں سکتا۔ اللہ نے دیا، اللہ ہی مانگتا ہے اور پھر بڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کچھ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، لوگ آئیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے، یہ آخری سجدہ ہوگا، اس کے بعد سجدے کی اجازت نہیں ملے گی، یہ میدان حشر میں سجدہ ہوگا۔ یہ سجدہ کون کر سکیں گے؟ حدیث شریف میں پوچھا صحابہ کرام نے کہ وہ کون لوگ ہیں جو سجدہ کر سکیں گے اور وہ کون لوگ ہیں جو سجدے پہ قادر نہیں ہوں گے، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی کمر تختہ ہو جائے گی، جن کو اللہ کا مؤذن بلاتا تھا نماز کے لیے اور یہ نماز کے لیے نہیں آتے تھے، یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں سجدہ نہیں کر سکے۔ اس وقت کچھ لوگ عرش کے سامنے ہوں گے، کچھ دائیں طرف ہوں گے، کچھ بائیں طرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو فرمائے گا کہ یہ جو نیک بندے ہیں نا ادھر، ان میں شامل ہو جاؤ، اور یہ جنتی لوگ ہیں، بس اس کے بعد اب تم نے جنت میں جانا ہے۔ یہ ہے یہاں پہ جو میں نے آیات پڑھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو مخاطب کر کے فرمائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جس نے اپنے نفس کے اوپر محنت کر کے اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل لیا تھا۔ آپ کہیں گے مشکل الفاظ، حاجی صاحب مجھے فرما رہے تھے، حاجی محمد دین صاحب، الفاظ ذرا آسان استعمال کیا کریں۔ نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ نفس امارہ یہ ہے کہ جو انسان کا شر کے اوپر مجبور کرتا ہے، یہ گناہ کر، یہ گناہ کر، یہ گناہ کر، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو ملامت کرے، کہتے ہیں کہ ضمیر ملامت کر رہا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا نفس اللہ تبارک و تعالی شانوں کے احکام پر بالکل مطمئن ہو گیا، وہ دوسری بات کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر راضی ہے، اس کا دل ایمان پر اس کا پختہ ہے، اس کا یقین پختہ ہے،
وہ ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرتا ہے۔ جہاں نفس اور شریعت کا ٹکراؤ آ جائے وہاں نفس کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، شریعت کی بات کو لیتا ہے۔ اس کا نفس مطمئن ہے شریعت پر، اسلام پر مطمئن ہے۔ اللہ اس کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ آ اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو اس رب سے خوش ہے، وہ رب بھی تجھ سے خوش ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے ان بندوں کی طرف آ جا تو، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے دن ہی ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھی یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، وہ فرمانے لگے واہ واہ سبحان اللہ، کتنے زبردست یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا کتنا اکرام فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے کہ جب موت کے بعد تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو فرشتے تمہارے لیے الفاظ بولیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت بھی فرشتے اس کو یہ خوشخبری سنائیں گے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو دہرائیں گے اور پھر جنت کا اعلان فرمائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نفس ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے، وہ کیسے ہمارا نفس مطمئنہ بنے گا، اس کے بارے میں ٹائم ہو گیا پورا، اس کے بارے میں آپ حضرات اگلے جمعے ذرا جلدی تشریف لائیں، بات اسی کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ